اب وہ فیکٹرز کون کون سے ہیں اس پہ ہم جلدی سے نظر ڈال لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ ہے اساتذہ۔ تو ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی نظام تعلیم میں تدریس کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے استاد کا بڑا بنیادی رول ہوتا ہے۔ اگر اساتذہ جو ہیں وہ تعلیمی اداروں میں تربیت یافتہ نہیں ہوں گے یا اچھے طریقے سے اپنا جو تدریس والا ایک کام ہے وہ نہیں کریں گے یا اس پیشے سے لگاؤ نہیں رکھیں گے تو وہ بالکل کبھی بھی ذمہ داری اور دل جمی سے اپنا کام نہیں کر سکیں گے، یا سیاسی تعلق کی بنا پر اپنی ذمہ داریوں سے غفلت اختیار کریں، تدریس کو مشن کی بجائے مالی منفعت خیال کریں۔ مالی منفعت ہوتی ہے جی صرف تنخواہ لے لی اور گھر بیٹھ گئے اور کوئی پرواہ نہیں ہے، بچے پاس ہو رہے ہیں فیل ہو رہے ہیں، یا بچوں کو فیوچر کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے ان کو کوئی اس بات سے لینا دینا نہیں ہے، یا ان کو یہ یقین ہو کہ جی میں نہیں پڑھاؤں گا تو خود ہی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے عہدے کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ بالکل بھی سنسیئر نہیں ہوتے۔ اپنے مضمون پر عبور نہ رکھیں، یعنی جو پڑھانے، اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر ہی کلاس میں یہ بات ڈسکس کرتی ہوں کہ اگر کسی سے کوئی پوچھا جائے نا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے پروفیشن کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی اچھی جاب نہیں ملی تو میں پھر ٹیچر ہی بن گیا۔ یعنی اتنا مطلب آپ نے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے اس فیلڈ کو کہ آپ کو کوئی اور اچھی جاب نہیں ملی تو آپ نے سوچا چلو میں ٹیچر ہی بن جاؤں۔ تو یہ بالکل ہی بہت ہی بیڈ اور نیگیٹو ایک کمنٹ ہے یا ایک اس کے بارے میں رائے ہے، اور بہت ہی یہ غلط رائے ہے، کیونکہ اساتذہ جو ہیں وہ خود بطور پروفیشن مطلب ایک بہت بڑی یہ ایک فیلڈ ہے، اور اس کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو مطلب گیا گزرا جو تھرڈ کلاس قسم کا، اب کیا ہوتا ہے اساتذہ کو ان مضامین پر عبور نہیں ہوتا جو ان کو دے دیے جاتے ہیں پڑھانے کے لیے، تو وہ کیا کرتے ہیں کھچ مچ مار کے اوپر نیچے کر کے تو بس وقت پاس کر لیتے ہیں۔ اپنی تربیت اور تعلیم کا مؤثر استعمال اور اطلاق نہ کریں، ان کی ذاتی زندگی تضادات کا شکار ہو، بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کر سکیں گے۔ یعنی یہ سارے فیکٹرز جو ہیں اگر اساتذہ میں پائے جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ایسی صورتحال میں تعلیم ضرور یقینی طور پہ پست ہوگی یا تعلیم کا معیار گرے گا۔ دوسری چیز ہے نصاب۔ اساتذہ کے بعد معیار تعلیم پر جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ نصاب ہے۔ ہم اپنے طلبہ اور اساتذہ کی کارکردگی کو کیسا اور کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، نصاب اس کا آئینہ دار ہے۔ یعنی نصاب اگر کرنٹ سچویشن کے مطابق ہوگا تو اساتذہ کی کارکردگی بھی، طلبہ کی کارکردگی بھی اچھی ہوگی۔ اگر نصاب پرانا ہے، فرسودہ ہے، بیکار ہے، تقاضوں کے مطابق نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اساتذہ جتنا مرضی کھپ لیں، بچے جتنا مرضی کھپ لیں، ہم کرنٹ سچویشن کے مطابق چل ہی نہیں رہے، ہم پیچھے ہیں۔ نصاب میں دیے گئے مقاصد اور مواد ہی تعلیمی معیار کا تعین کرتے ہیں۔ اگر نصاب میں متعین شدہ مقاصد طلبہ اور معاشرے کی حقیقی ضروریات کے مطابق نہیں تو وہ کبھی بھی طلبہ کو عملی زندگی کے لیے تیار نہیں کر سکتے، معیار تعلیم اس صورت میں گر جائے گا۔ اگر امتحان اور نصاب میں مطابقت نہ ہو، یعنی نصاب کہیں اور جا رہا ہے، پیپر کہیں اور سے لیا جا رہا ہے، طلبہ علم کی بجائے نمبروں کے لیے کوشاں ہوں، تخلیقی کام کرنے کی والے بچوں کی کوئی سنوائی یعنی ان کی آواز نہ سنی جائے، کہ وہ بچے جو خود کچھ کرنا چاہتے ہیں، کریٹیو مائنڈڈ ہیں، کچھ نیا بنانا چاہتے ہیں، وہ نہ ہو، بلکہ کتابوں میں بس جو لکھ دیا لکیر کے فقیر صرف اسی کو مانا جائے، تو کیا ہوگا کہ طلبہ کی علمی مہارتیں اور اکتساب کسی صورت بہتر نہیں ہوگا۔ جب طلبہ کی علم سے دلچسپی نہیں ہوگی تو اکتساب بھی نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے کیا ہوگا کہ معیار تعلیم باقی نہیں رہے گا۔ والدین آ جاتے ہیں جی ہمارے پاس۔ بچے کی تعلیم کا اولین جو ایک درسگاہ کہلائی جاتی ہے وہ گھر ہے۔ والدین ہوتے ہیں، عزیز رشتہ دار، بہن بھائی، گھر میں رہنے والے افراد کے جو رویے ہوتے ہیں وہ بھی بچوں کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ بچوں کے معیار تعلیم سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ والدین کا ان پڑھ یا کم تعلیم یافتہ ہونا، تعلیم کی طرف ان کا منفی رویہ، یہ چیزیں تعلیم کے لیے بیڈ افیکٹ چھوڑتی ہیں۔ اپنے بچوں کے رجحان کے مطابق ان کو تعلیم نہ دینا، دلچسپی کے مطابق نہ پڑھنے دینا، یعنی جو سبجیکٹس بچے رکھنا چاہتے ہیں، جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتے ہیں، اور ان کی صلاحیتوں کے برعکس ان سے غیر حقیقی توقعات وابستہ کر لینا۔ یہ بھی اکثر جب بھی یہ لیکچر میں دیتی ہوں تو اس میں ضرور بات کر لیتی ہوں کہ والدین سے پوچھا جائے بھی کیا بچوں کو بنانا چاہتے ہیں ڈاکٹر، کیا بنانا چاہتے ہیں انجینئر، کیا بنانا چاہتے ہیں پائلٹ، اور بچہ آپ کا وہ ہے جو کہ 40 نمبر لے کر آپ کے گھر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیر حقیقی توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں، بچوں کی مرضی کے مضامین ان کو پڑھنے نہیں دیے جاتے۔ ایسی صورت میں جو ہے وہ، یعنی وہ اگر ایف اے کرنا چاہ رہے ہیں ایف ایس سی رکھوا دی، بی اے کرنا چاہ رہے ہیں بی ایس سی رکھوا دی، آئی ٹی کروا دیا، یہ کر دیا، جس سے کہ بچے کی ایبیلٹی ہی نہیں ہے، بچے کی صلاحیت اور قابلیت سے وہ میچ ہی نہیں کرتے، تو کیا ہوگا؟ ایسی صورتحال میں طلبہ کی کارکردگی توقعات کے برعکس ہوگی
اور معیار تعلیم گر جائے گا. جب بچے میں ایک کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے وہ فیل. اچھا کیا ہوتا ہے اکثر، میں نے تو خیر یہ میٹنگ اٹینڈ نہیں کی ایڈمیشن والی، لیکن کیا ہوتا ہے ایڈمیشن ہو رہا ہوتا ہے، بچیاں کہتے ہیں میں نے آئی ٹی، میں نے ایف اے آئی ٹی کرنا ہے، میں نے جی آئی سی ایس کرنا ہے، صرف کمپیوٹر کی اٹریکشن ہے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، میں نے جی آئی ٹی میں آنا ہے، میں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی یوں فلاں. جب وہ ان کی باریکیوں میں، ان کے پرزوں کے بارے میں، ان کے اندر کی چیزوں کے بارے میں پڑھنا پڑتا ہے تو دماغ گھوم جاتا ہے ان کا، فیل ہو جاتی ہیں. لیکن فیل ہونے کے باوجود جب دوبارہ ان سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ ری ایڈمیشن کرائیں فرسٹ ایئر میں اور آپ یہ سبجیکٹس نہ رکھیں، تو نہیں جی ہم نے ایف اے آئی ٹی ہی کرنا ہے، ہم نے آئی سی ایس ہی کرنا ہے. تو یہاں پر آ کر آبویسلی جب بار بار فیل 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 کا وہ ایک بنے گا سلسلہ تو معیار تعلیم گر جائے گا. اس کے بعد ہے جی سماجی اور معاشی حالات. اچھا یہ چیز بھی تعلیم کے معیار کو متاثر کرتی ہے. وہ کیسے کرتی ہے؟ ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو، یعنی سیاسی لحاظ سے جیسے دیکھیں نا آئے دن حکومتیں چینج ہو جاتی ہیں، بڑی ایک ہلڑ بازی، بڑا مسئلہ، ہڑتالیں، ہنگامے، جلسے جلوس وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے زندگی بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے. طلبہ بھی ہڑتالیں کرنے لگتے ہیں، اساتذہ کلاسز کا بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں، انصاف کے مقابلے میں دھونس دھاندلی، سفارش وغیرہ چلتی ہے. جب بچے کو اس کا حق نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے کہ غیر مہذب اور غیر اخلاقی ذرائع جو ہیں ان کے ذریعے جب لوگ اپنی مرضی کی چیزیں حاصل کرتے ہیں تو آبویسلی جو حقدار لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو برا تو فیل کرتے ہیں نا، وہ اس چیز کا ریاکشن تو دیتے ہیں. اب کیا ہے کہ طلبہ اساتذہ کی توجہ تعلیم کی طرف سے ہٹ کر ان چیزوں کی طرف آ جاتی ہے کہ جی جائز طریقے سے کوئی کام نہیں ہونا، ناجائز طریقے سے ہوگا. اساتذہ مادی منفعت کے لیے کوشاں رہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے ہمیں چار پیسے بن جائیں. بالکل میں کہتی ہوں آج کل کے اساتذہ نے نا بہت ہی اس پروفیشن کی بے عزتی کر دی ہے، اس کی مت مار دی ہے. اور آج کل واقعہ ہی یہ کام ہو رہا ہے، لیکن تھوڑا سا انڈائریکٹ وے میں ہو رہا ہے، یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے، یہ تحفے تحائف کی صورت میں یہ کام ہو رہا ہے اور یہ بہت ہی بیڈ امپیکٹ ہے. ایک استاد کو یہ چیز شوبہ نہیں دیتی. تعلیمی نظام کے اصول و ضوابط سے ان کا یقین اٹھ جاتا ہے، تعلیمی نتائج خراب ہوتے ہیں، اساتذہ کی کارکردگی مایوس کن ہوتی ہے اور اس طرح سے سب عوامل مل کر تعلیمی معیار کو گرا دیتے ہیں. اقتصادی حالات یعنی کہ اکنامک کنڈیشنز یا مالی صورتحال، ٹھیک ہے جی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ تعلیمی اداروں کی اچھی کارکردگی میں اساتذہ اور طلبہ کے علاوہ تعلیمی سہولیات کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. مطلب ایکوپمنٹس جن کو کہا جاتا ہے ان میں جی پانی، بجلی، چار دیواری، کمرے کا موزوں اور مناسب ماحول، مطلب جیسے کمرے میں پنکھا لگا ہوا ہے، ونڈوز ہیں، ایئری ہے، طلبہ کی گنجائش وغیرہ اور ان کے بیٹھنے کی جگہ، لائبریری، لیبارٹری، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ تعلیمی ادارے اور تعلیمی معیار پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے موسٹلی ان سہولیات میں سے اول تو بہت سارے نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ عدم دستیابی ضرور ہے سہولیات کی، جس کی وجہ سے معیار تعلیم گرتا ہے. انفرادی اختلافات اور عدم مطابقت. انفرادی اختلافات میں کیا ہے جی کہ بعض زیادہ ذہین بچے ہوتے ہیں، بعض کم ہوتے ہیں. سماجی اور اقتصادی اعتبار سے بھی یعنی بچے مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوتے ہیں، کسی کا فیملی کا ماحول کیسا ہوتا ہے، کوئی امیر گھر سے ہے، کوئی غریب سے ہے، کوئی اس طرح سے، کوئی گاؤں سے ہے، کوئی شہر سے ہے. پھر ان کا کسی خاص مضمون، پیشے یا سرگرمی کی طرف رجحان ہوتا ہے، لیکن والدین، رشتہ دار، بہن بھائی اپنی پسند یا ناپسند کی بنا پر بچوں کو ایسے پروگرامز میں ایڈمیشن لینے پر مجبور کر دیتے ہیں جو کہ ان کی دلچسپی اور مہارت کے مطابق نہیں ہوتے. اب کیا ہوتا ہے کہ بچے الٹا اس چیز سے چڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میری مرضی نہیں پوری کی، مجھے زبردستی یہ رکھوایا ہے، میں نے اب پڑھنا ہی نہیں. تو یہ فیکٹرز ہیں، یہ معاملات ہیں جو کہ معیار تعلیم کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں. تو خدارہ ان فیکٹرز کے اوپر جو والدین کے پارٹ پہ بنتے ہیں، والدین اس پہ توجہ دیں، جو اساتذہ کے پارٹ پہ ہیں اساتذہ اس پہ توجہ دیں، جو انتظامیہ کے پارٹ پہ ہیں فیسلٹیز پرووائڈ کرنا، یہ ہر ایک کا اپنا اپنا اپنی اپنی جگہ پہ فرض ہے. ہر ایک نے اپنا اپنا فرض نبھانا ہے، اپنے اپنے کام کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. تو تبھی ہم یہ توقع رکھیں گے کہ معیار تعلیم بہتر ہو جائے گا. اگر ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی ہر ایک کو پڑھی رہے گی، ہر ایک اپنے فائدے میں دیکھے گا کہ جی بس میں اپنا کر لوں، مجھے کسی سے کیا لینا دینا، تو کسی صورت بھی معیار تعلیم بہتر نہیں ہوگا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے گا.